ذکر، remembrance. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورۃ العنکبوت آیت 45۔ ترجمہ: جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پچھلے باب میں ذکر کی تعریف یا ڈیفینیشن بیان کی جا چکی ہے۔ نماز، قرآن، تسبیح سب اللہ کا ذکر ہے، لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ یہ ذکر ایسے اسم کی ہر وقت تکرار ہے، ایک ایسے نام کو ہر وقت پڑھنا ہے جسے انسان نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ ذکر آیت کا بھی ہے اور اسماء الحسنی میں سے کسی ایک، دو یا تین اور اس سے زیادہ اسماء کا بھی ہے۔ زیادہ تر ایک اسم الہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دو اسماء الہی کو ملا کر اور کچھ تین کو ملا کر بھی ذکر کرتے ہیں۔ اپنی اپنی پسند کی بات ہے، جو اسم دل کے قریب آ جائے ذکر اسی کا ہے۔ ذکر استاد بھی دیتا ہے، اگر استاد نہ ہو تو خود بھی کیا جا سکتا ہے، ہرگز کوئی حرج نہیں۔ ذکر ان گنت ہے، اس میں تسبیح نہیں، ورد ہے، اسے گنا نہیں پڑھا جاتا ہے، بے حد و حساب پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ترجمہ: وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جو بھی اسم الہی ذکر کے لیے چن لیا جائے اسے ہر وقت ہر حال میں پڑھنا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے رابطہ کرنے میں یا کنیکٹ ہونے کے لیے سب سے بڑا راستہ ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنی محدود ہستی کو فراموش کرنا ہے۔ اس تکرار سے دل گناہوں کی آلائش سے پاک ہو جاتے ہیں۔ پچھلے ابواب میں سوچ کی دو اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی قسم میں ایک تصویر ہے، امیج کی صورت ذہن میں ابھرتی ہے اور وہ اس تصویر یا امیج کو جواب دینے کے لیے رسپونڈ کرنے کے لیے سوچ کی دوسری قسم ذہن میں ایک نہ سنائی دینے والی آواز کی صورت ابھرتی ہے۔ اسے مائنڈ چیٹر کہا جاتا ہے۔ ذکر اس آواز یعنی کہ مائنڈ چیٹر کو آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں خود سے بدل دیتا ہے، ریپلیس کر دیتا ہے۔ یہ آواز خاموش ہو جائے تو غیر ضروری سوچ کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے جواب دینے والا، رسپونڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ از خود فنا ہو جاتی ہے۔ تسبیح کی طرح ذکر پر بھی ارتکاز یا کنسنٹریشن ہرگز نہیں کیا جا سکتا، ورنہ نقصان ہو جاتا ہے، رجت پڑتی ہے۔ ذہن کو، سوچ کو آزاد اور ڈھیلا چھوڑ دینا ہوتا ہے، بس اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، سوچ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی ہوتی۔ شروع میں ذہن ایسا ہی چنچل، سٹربن ہوتا ہے، سب کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ذکر جلی اور لسانی، خفی اور قلبی کی اقسام بیان کی جاتی ہیں، یہ اصل میں ایک ہی ذکر کی مختلف منازل ہوتی ہیں۔ یہ ذکر کے درجات ہیں۔ ذکر لسانی پہلا درجہ ہے اور قلبی آخری سمجھا جاتا ہے۔ قلبی سے آگے بھی بہت کچھ ہے لیکن وہ تحریر کے احاطے میں آنے والا نہیں ہے۔ لفظ کمزور ہے، راز طاقتور ہے۔ ذکر کی شروعات جلی ہے، درمیانی آہستہ آواز سے کیا جاتا ہے۔ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تیز یا آہستہ پڑھنا ہے، اپنی مرضی ہے۔ نفس کا اپنا مزاج ہے، اسی مزاج سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ تیز پڑھا جائے تو انگزائٹی کی نشانی ہے، مزاحمت نہیں کر سکتے۔ نفس کی حالت تیز ہے تو تیز ہی پڑھا جائے گا۔ کسی کی آواز درمیانی ہوتی ہے، کوئی سرگوشی میں پڑھتا ہے، پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بس شروع کر دینا چاہیے۔ فطرت خود بخود سمجھا دیتی ہے۔ اندازے کے طور پر اتنا کافی ہے کہ شروع ہمیشہ تھوڑے سے کرنا ہے، کم از کم 10 تسبیحات 1000 بار صبح اور 10 تسبیحات شام ایک اچھا آغاز ہے۔ ابتدا میں تسبیح پر گن کر کرنا چاہیے۔
سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کو اس کی عادت ہو جائے۔ اندازاً 3 ماہ تک تسبیح پر ہی رہنا چاہیے۔ جب صبح کی 10 تسبیحات ہو جائیں تو رات کی تسبیحات سے پہلے دن میں چلتے پھرتے کسی بھی وقت بے اندازہ پڑھنا چاہیے۔ شروع میں نفس بہت مزاحمت کرتا ہے، بہت بھولتا ہے، بھول جائے تو یاد آنے پر دوبارہ شروع کر دینا چاہیے۔ یہی اللہ کی یاد ہے۔ یہ اچانک نہیں، آہستہ آہستہ آنی شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے بڑھتی ہے۔ شروع میں نفس دنوں تک بھولتا ہے، پھر ایک دن میں کئی بار کئی گھنٹے بھولتا ہے، پھر گھنٹے میں کئی منٹ بھولنے پر آتا ہے، اور آخر کار پھر کچھ لمحے رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی یاد سے نفس غافل ہوتا ہے، یہ لمحے بھی جلد یا بدیر اللہ کی محبت میں فنا ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ سب ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی سائیکل چلانا سیکھے تو شروع میں ہر شے بھول جاتا ہے، کبھی پیڈل چلانا بھولتا ہے، پیڈل یاد آ جائے تو بریک لگانا بھول جاتا ہے، گرتا ہے پھر یاد کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ انسان بے پرواہی سے سائیکل چلاتا جاتا ہے اور ارد گرد کے مناظر میں کھویا ہوا ہوتا ہے، سائیکل ہی بھول جاتا ہے۔ کمال کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ سائیکل چلا رہا ہوں، سائیکل چل رہا ہے، سب بھول جاتا ہے، سب آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ذکر ہے، شروع میں بہت بھولتا ہے، پھر کوئی بھولنا چاہے بھی تو بھلا نہیں سکتا، آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ اسے ذکر کا جاری ہو جانا کہتے ہیں۔ پہلے تفصیل سے اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ ہمارے اذہان سیگمنٹ میں بٹے ہوئے ہیں۔ بچپن سے ہمارے ذہن میں چھوٹے بڑے پروگرامز تکرار، ریپیٹیشن سے انسٹال ہوتے ہیں۔ کسی بھی نئی عادت کو اختیار کرنے کے لیے اس کی تکرار مسلسل لازم ہے۔ جیسے اگر کسی کو بڑے ہو جانے پر کار چلانا سیکھنا ہو تو اسے اسی پریکٹس، محنت اور تکرار یا ریپیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے بچپن میں سائیکل چلاتے ہوئے پڑی تھی۔ اللہ نفس کے پیٹرنز کا خالق ہے، جانتا ہے کہ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس لیے اس نے ذکر کی فضیلت بخشی اور اسے خود تک آنے کا راستہ بتایا۔ پہلے بھی لکھا ہے کہ تکرار یا ریپیٹیشن ذہن کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ نے انسان کی اسی کمزوری کو ذکر سے طاقتور کرنے کا راستہ پیدا کیا ہے۔ باقی زندگی کی ہر قسم کی تکرار یا ریپیٹیشن اپنی انتہا پر کمزوری میں ہے۔ جب سارا دن زبان ذکر کی عادی ہو جائے، پھر تسبیح پر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب انگنت ذکر کا وقت ہے، اللہ بے حساب بھی عطا کرتا ہے، تو اب انسان اس محبت کے جواب میں اپنے خالق کو بے حساب یاد کرے گا۔ یہ مقام ذکر لسانی ہے۔ جیسے جیسے ذکر کی عادت بڑھتی جاتی ہے، ذاکر دیکھتا ہے کہ اسے خود بخود ذکر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا جا رہا ہے۔ اب بلند آواز سرگوشی میں بدل جاتی ہے، پھر سرگوشی بھی ختم ہو جاتی ہے، اب صرف ہونٹ ہلتے ہیں اور زبان ہلتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ذکر پکایا جا رہا ہے۔ یہاں تک مشقت ہے، کوشش ہے، ایفرٹ ہے، خود کو پڑھنا ہوتا ہے، شعوری کوشش، کانشیس سٹرگل ہوتی ہے، زور لگتا ہے، ذہن تھکتا بھی ہے، مگر چونکہ عادت بن چکی ہوتی ہے اس لیے پڑھتا رہتا ہے۔ جب پڑھتے ہوئے کافی عرصہ گزر جائے تو آہستہ آہستہ ذکر کا طریقہ بدلنے لگتا ہے۔ ذکر پڑھتے پڑھتے انسان سو جائے اور اچانک آنکھ کھلے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ذکر کر رہا تھا۔ استعداد بڑھنے لگتی ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کسی کی بات کو سنتے ہوئے اچانک احساس ہوتا ہے ذکر ہو رہا ہے، اب خفی شروع ہوتا ہے۔ یہ دوسری منزل یا سیکنڈ سٹیج ہے۔ ذکر کرتے کرتے ایک دن اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ ہونٹ بند بھی ہوں تو بھی زبان سے ذکر جاری ہے۔ یہ بڑی ترقی یا پروموشن ہوتی ہے۔ اب بڑی سہولت مل جاتی ہے، لگژری مل جاتی ہے۔ اب شعوری کوشش سے بڑھ کر بات رسائی کو پہنچنے لگتی ہے۔ خفی سیکھنے کا طریقہ صرف جلی کرنا ہے۔ براہ راست جو لوگ دوسری منزل سے شروع کرتے ہیں وہ بہت جلد تھک کر، اکتا کر ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ خفی ذکر شروع ہو بھی جائے تو پورا خفی ایک دم نہیں ملتا۔ پہلے پہل کبھی ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں، ایسے کافی مدت چلتا ہے، پھر زبان بھی رک جاتی ہے۔ اب خفی قائم ہوتا ہے، اب ذہن میں ذکر شروع ہو جاتا ہے، اب شعوری کوشش سے مکمل نجات ملتی ہے۔ ذکر خفی کا چل جانا حیران کر دینے والا تجربہ ہوتا ہے۔ اب آپ ذکر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی وہ آواز جس سے آپ اپنے خیالوں سے بات کرتے ہیں وہ ذکر کرنے لگتی ہے۔
اب مشقت ختم ہو جاتی ہے، اب شعوری کوشش کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے، اب ہر وقت ذہن کے سینٹر میں ذکر سنائی دیتا ہے۔ یہ وہ آواز ہوتی ہے جس کا ارتعاش یا وائبریشن کوئی نہیں ہے، صرف سماعت ہے، آپ اور صرف آپ ہی اسے سن سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عیش ہے، گریٹسٹ لگژری ہے۔ سوتے جاگتے کھاتے پیتے سنتے بولتے ہر وقت، حتیٰ کہ سوچتے ہوئے بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یاد کرنا پڑ نہیں رہا ہوتا، اب یاد آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک مدت جتنی بھی خدا کی مرضی ہو گزرتی ہے، پھر ذکر قلبی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ ذکر قلبی نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر روحانیت کے نام نہاد ٹھیکیدار بتاتے ہیں کہ قلب پر توجہ کرو کہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ دل کی ہر دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدا آنے لگے گی۔ یہ ارتکاز کا جھوٹ فریب ہے، یہ کوئی قلب کا جاری ہونا نہیں ہے۔ اصل ذکر قلبی کی کیا ہی شان ہے۔ کچھ بہت زیادہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جب ذکر خفی لگاتار چلتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ اسم جو ذکر کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اس کی وہ آواز جو اندر سنائی دے رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک دل نشین ساز میں بدلنے لگتی ہے۔ اسے چہچہاہٹ کی آواز، ہمنگ سانگ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی سریلی چڑیا کے چہچہانے کی دور سے آتی ہوئی مدھر آواز جو انسان کو بے خود کرنے لگتی ہے، اب ہر وقت بس یہی چہچہاہٹ یا ہمنگ سنائی دیتی رہتی ہے۔ یہ آواز پورے وجود میں سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پورا وجود ہی یہ مدھر آواز بن جاتا ہے۔ یہ قلبی ہے۔ واللہ عالم، اللہ جو چاہے بندے کو عطا فرمائے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس قسم کے ہر لالچ سے خود کو پاک رکھے اور اللہ کو صرف اور صرف اخلاص سے یاد کرتا رہے۔ جلی، لسانی، خفی اور قلبی کے چکروں میں ہرگز نہ پڑے۔ ان کے بارے میں یہاں بیان کا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہے۔ جب ذکر لسانی شروع کیا جائے اور عادت بن رہی ہو تو اس دوران یہ کوشش بھی کرنا چاہیے کہ دن میں 1 سے 2 بار تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے۔ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ہرگز کوئی مشق نہیں اور نہ ہی اس میں ذکر پر فوکس کرنا ہے۔ اس کا مقصد صرف اس نفس کی مزاحمت اور سرکشی کے زور کو حقیقت اور تجربے کی نظر سے دیکھنا ہے۔ کسی نے نفس کی سرکشی کی مہیب طاقت دیکھنی ہو تو تنہائی میں خود کو لے کر بیٹھ جائے اور اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ آنے دے جو بھی سوچ آتی ہے، ہرگز سوچ کو مت روکے، بس ذکر کرتا رہے۔ وہ خوب دیکھ لے گا کہ اس کا نفس اللہ سے کس قدر بیزار ہے۔ اگر 1 گھنٹہ ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو نفس 1 گھنٹے میں زندگی دو بھر کر دیتا ہے۔ اپنی بے چینی اور ڈپریشن کو دیکھنے کا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں۔ نفس جسم کو ستائے گا، اریٹیٹ کرے گا، درد، بے چینی، خارش، گھبراہٹ اور نہ جانے کیسے کیسے احساسات اور جذبات پیدا کرے گا۔ کبھی اسے بھوک لگے گی، کبھی پیشاب پخانا آئے گا اور کبھی کوئی بہت ضروری کام یاد آئے گا، اور کچھ نہ کر سکا تو سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے گا۔ اس مقام پر انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اور جانور کے نفس میں کتنی حیران کن مشابہت ہے۔ اس دوران شیطان نفس کے ساتھ مل کر بے پناہ طاقتور حملے کرے گا۔ بیٹھے رہیں۔ جہاد نفس کا میدان گرم ہے۔ اپنے دشمن کی کھلی اوقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ صرف آئیڈیا ہے کہ 3 ماہ صبح و شام کم از کم 1 گھنٹہ اگر تنہائی میں ذکر کیا جائے تو بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ باقی یہ ہرگز ضروری نہیں، اگر طبیعت نہ مانے تو نہ کریں۔ بس زبان سے پڑھتے رہیں، بیٹھنا ضروری نہیں ہے، ہرگز ضروری نہیں۔ یہ صرف مثال کے طور پر ذاتی اندازہ دیا ہے۔ جب ذکر پر زبان اچھی طرح قائم ہونے لگے تو ایک اور ٹیکنیک بھی نہایت عمدہ ہے۔ اپنی سوچوں کو ذکر پر قربان کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر نفس کوئی فلم دیکھنے کی سوچ پیدا کرتا ہے تو اس سوچ کو ذکر پر قربان کریں، سیکریفائس کریں۔ اس طرح تمام غیر ضروری، گمراہ کرنے والی، بیہودہ اور لغو سوچوں کو ذکر پر قربان کرنے کی عادت بنا لیں۔ حیرت انگیز سرعت سے نتائج ملنے لگیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ بات اس مصرعے کے مصداق ہو جائے گی: میں جہاں کی ساری خوشیاں تیرے نام پر لٹا دوں۔
ذکر کے بارے میں ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کہیں نہیں ملتا، وہ یہ کہ ذکر کتنا کیا جائے کہ منزل نظر آنے لگے۔ ذکر کے اثرات، فضائل اور نتائج کتنی دیر میں سامنے آتے ہیں، ٹائم فریم کتنا ہوتا ہے، راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ واضح ہو کہ اب جو بھی بیان کیا جائے گا اس پر یقین کرنے، اندازہ قائم کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ذکر اللہ کا ہے، اسی کے لیے ہے، وہی دینے والا ہے، اس کی مرضی ہے، جب جی چاہے کسی کو رسائی سے نواز دے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، اسے سب پتہ ہے کس کو کب کیا اور کتنا دینا ہے۔ ذکر کسی طلب لالچ میں نہیں کرنا ہوتا، یہ تو اللہ کی محبت میں اسے یاد کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ سراغ لگا ہے سو لکھ دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ عقل کے پیمانے پر یہ 100% پورا اترے، لیکن چونکہ یہ کتاب اپنی اصل میں خواص ایلیٹس کے لیے لکھی ہے، اس لیے اتنا ضرور ہے کہ جو کانسیپٹ ذکر کا اب بیان کیا جانے لگا ہے وہ عشق اور محبت کے معیار پر ضرور 100% پورا اترتا ہے۔ اصل میں یہ سارا کانسیپٹ ایک سنگ میل بنانے کے لیے ہے، تاکہ نفس اپنے سسپینس کی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں تک پہنچنے کی اور اس چوٹی کو سر کرنے کی ٹھان لے اور ہمت باندھ لے، ورنہ یہ بھی ہرگز کوئی اصول نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ نفس کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر لیا جائے کہ اسے کس قدر ذکر کرنا ہے۔ ہمارے نفوس ہمیشہ ہدف رکھنے والے، ٹارگٹ اورینٹڈ افعال پر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ذکر سے اللہ رب العزت تک رسائی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ آگے لکھی گئی کو نہایت غور سے سمجھ لے۔ تقریباً 10,000 بار ذکر کو شروع میں تسبیح پر لے لیا جائے تو 100 تسبیحات بنتی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر تو ایک اسم ہے تو ایک تسبیح تقریباً 2 منٹ میں بآسانی ہو سکتی ہے، اور 1 گھنٹے میں 30 تسبیحات ہو جائیں گی، یعنی 1 گھنٹے میں 3,000 بار اس اسم پاک کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ کل ملا کر 3 سے 4 گھنٹوں کی محنت ہے۔ اب بغیر تسبیح کے دن میں کوئی بھی وقت 3-4 گھنٹے اللہ کی محبت میں نکالیں اور 3 ماہ مسلسل ایسا ہی کر لیں تو پوری امید ہے کہ نفس پابندی کی گھٹن سے آزاد ہو کر انشاءاللہ ذکر کو ایک مستقل اختیاری عادت کی طرح اپنا لے گا۔ 3 مہینے زیادہ سے زیادہ دقت ہے، 3 مہینے زیادہ سے زیادہ وقت ہے۔ یوں تو عادت بہت سے لوگوں میں 1.5 ماہ کے دوران بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر پیدا ہو جائے تب بھی اس کے قیام کے لیے مزید 1-1.5 ماہ ایسا ہی معمول جاری رکھنا چاہیے۔ اب یہ بڑھے گا، وہ ایسے کہ جب ذہن اسے دہرانے یا ریپیٹ کرنے کا عادی ہو جائے گا تو نیند کے دوران بھی ذکر کرے گا۔ یوں یہ 10,000 سے بڑھ کر انشاءاللہ 14 یا 15 اور پھر زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ 3 سے 4 ماہ کے بعد ذکر بھول جانے کی عادت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، لیکن محنت اور مشقت بہرحال موجود رہتی ہے۔ یہ کتنی دیر تک رہتی ہے؟ اس کا اصل جواب پھر وہی ہے کہ سب کچھ اللہ پر منحصر ہے۔ پھر بھی ایک اندازہ دیا جا رہا ہے تاکہ ذہن میں ایک منزل قائم ہو جائے، ٹارگٹ بن جائے کہ لوگوں کی بڑی تعداد علم نہ ہونے کی وجہ سے ذکر کرتے کرتے تھک کر آخر اسے ترک کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یا رحیموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب جو شخص یا رحیم کا ذکر شروع کرتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی سلطنت، کہ اس کا جاہ و جلال، اس کی محبت کہاں تک پھیلے ہوئے ہے۔ اسی دوران اس دنیا میں بہت سے مردان خدا ہوں گے جو یا رحیم کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ اب وہ شخص جس نے یا رحیم شروع کیا ہے وہ اس گروپ یا کمیونٹی کا حصہ بن گیا ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور یا رحیم کے ذکر میں ہر لحظہ مصروف عمل ہے۔ اکثر لوگ ذکر کی عظمت یا گریٹنس نہیں جانتے کہ جیسے دنیا میں ہر لمحہ اذان گونج رہی ہے، جیسے ہر ساعت سجدہ ہو رہا ہے، رکوع قیام ہو رہے ہیں، جیسے ہر وقت قرآن کی تلاوت جاری و ساری ہے، اسی طرح اللہ کے اسماء الحسنی کا ذکر، اللہ کی آیات کا ذکر اور حضور اکرم پر درود پاک ہر لمحہ جاری ہے۔ یہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ زمین اور آسمان اللہ کے ہیں۔ اس کے نام کی گونج سے یہ زمین اور آسمان، یہ کائنات کسی بھی لمحے خالی نہیں رہی۔ اب جو مردان کار یا رحیم کے ورد میں مصروف ہیں ان کے حساب سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کا طریقہ چونکہ کوئی نہیں، اللہ کے بندوں کی ہمت بے پناہ ہوتی ہے۔
پڑھنے پر آتے ہیں تو اس قدر دل و جان اور استقلال سے پڑھتے ہیں کہ ملائکہ رشک کرتے ہوں گے۔ بہرحال ایک مقدار معین کر لی جائے تو سمجھنے میں قدرے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور ذہن کے لیے ایک ٹارگٹ بھی بن جاتا ہے۔ یا رحیم کے 6 حرف ہیں، یہ، الف، رے، ہے، یا اور میم۔ اس حساب سے کم بھی 6 کروڑ بار تو اس اسم کو لازمی پڑھ لینا چاہیے تاکہ پڑھنے والوں کی کسی گنتی میں تو آ جائے۔ اب 10,000 بار روزانہ اگر پڑھا جائے تو ایک مہینے کا 3 لاکھ بار ذکر ممکن ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک سال کا 36 لاکھ بار پڑھا جائے تو 15 سے 16 سال میں یہ تعداد پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ اب اس میں غیبی امداد ملنے کا بھی بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ عادت بن جانے کے بعد چونکہ اسم ایک ہے اس لیے اس کی تکرار دن رات ہونے لگتی ہے۔ اسی دوران خفی شروع ہو جاتا ہے اور ریپیٹیشن بہت بڑھ جاتی ہے، پھر استعداد بڑھتی ہے، اللہ کشائش دیتا ہے، ذکر کو قبول فرماتا ہے، تو سوتے جاگتے میں ایک اسم کی 200 سے 300 تسبیحات بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہ جاتی۔ پڑھنے والے تقریباً 20,000 بار سے بھی زیادہ ایک اسم الہی کو آرام سے روزانہ پڑھ لیتے ہیں۔ یوں یہ 15-16 سال کا سفر 7 سال تک آ پہنچتا ہے، اور اگر نیند کے دوران ہونے والا ذکر بھی اس میں شامل ہو جائے تو 3 سے 4 سال کی ساری بات ہے۔ کسی نہ کسی طور سے یہ 3 سے 4 سال اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے تو ہر شے بدل جاتی ہے۔ آبزرویشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور نہ ہی کسی ارتکاز یا کنسنٹریشن کے جہنم سے جلتے ہوئے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سب سے آسان رستہ ہے، تھوڑا طویل ضرور ہے مگر سب سے دیر پا اور نتائج زبردست، جس میں ہمت ہے، جس میں اللہ کو پانے کی طلب بے قراری کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ وہ سیدھا ذکر شروع کرے اور پھر اسے اپنی انتہا پر پہنچا دے، بس اتنا سا رستہ ہے۔ جب ذاکر میاں محمد بخش کے اس شعر پر پورا اتر جائے تو بات بن جاتی ہے۔ گل وچ پھا غماں دا گھت کے، ذکروں کھچ مندھانی، ہمت نال محمد بخشا، آیا مکھن جانی۔ باقی ساری پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز ہم جیسے سست الوجود، کاہل اور دنیا داری کے جنجال میں سر تا پیر الجھے لوگوں کے لیے ہیں۔ اگر کوئی ذکر میں خود کو فنا کر دے، مٹا ڈالے، تو اسے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی مشاہدہ، نہ کوئی مراقبہ، وہ اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہرگز یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ ذاکر کا دل اگر اخلاص سے تہی دامن ہوا تو اس قدر سخت مجاہدے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو پائے گا۔ ذکر کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ اور اخلاص لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے۔ اس تعداد کو بیان کرنے کا مقصد ان لوگوں کے علم میں اضافہ کرنا ہے جو تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد حیران ہونے لگتے ہیں کہ اثرات دکھائی نہیں دے رہے اور تھک ہار کر اکتار کر ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اتنا پڑھنے کے بعد ہی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جن کی فطرت سعید ہوتی ہے وہ تھوڑا سا پڑھتے ہی بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاح کی سختی بہت زیادہ ذکر سے آہستہ آہستہ اصلاح کو مائل ہوتی ہے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں یہ وہ مقام ہے جہاں انسان جب پہنچتا ہے تو اسے 2 راستے آگے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک آنے کا واحد ذریعہ صرف اور صرف عقل ہے، لیکن عقل یہاں تک پہنچتی ہے تو حیران، پریشان اور بے بس ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر عقل کا سب سے دشوار اور سخت امتحان لگتا ہے۔ عقل کی فطرت ہے کہ صاف، سیدھا اور آسان رستہ چھوڑ کر ہر قسم کی پیچیدگی یا کمپلیکیشن میں الجھنا چاہتی ہے۔ یہاں سے نکلنے والا پہلا رستہ عقل کا ہے، انٹیلیکٹ ہے۔ عقل دلائل دیتی ہے، قائل کرتی ہے، شک کرتی ہے، خوف کھاتی اور اندیشے پالتی ہے۔ اگر اتنا پڑھنے کے باوجود اللہ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ عقل ہمیشہ اللہ کو ثبوت یا ایویڈنس کی مدد سے ڈھونڈتے ہی رہنا چاہتی ہے۔ عقل کسی جذبے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ دوسرا رستہ محبت کا ہے۔ یہاں محبت کا عقل سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ محبت کہتی ہے کہ اپنے رب پر اعتبار کر کے اپنا معاملہ اسے سونپ دے۔ یہ بڑی کشمکش والا مقام ہے۔ انسان چونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اعلیٰ شعور کا مالک بن چکا ہوتا ہے، اس لیے خوب جانتا ہے کہ روحانیت کے راستے پر اسے اور جو چاہے مل جائے
خدا تک رسائی محال ہے، لیکن دوسرے راستے کو دیکھ کر خود سے خوف آتا ہے۔ یہ راستہ اندیکھا، انجانا، اننون ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جو اپنی اصل میں کوئی راستہ نہیں، یہ تو ایک بے نشان راستہ ہے، a pathless path۔ اس پر چل پڑنے کا مطلب نامعلوم سمت یا ڈیسٹینیشن کو جانا ہے، اور نامعلوم سے نفس دہشت کھاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اور رسول کی محبت کے سوا اور کوئی نہ تو مددگار ہے اور نہ ہی پار لگانے والا ہے۔ یہ استاد کا کام نہیں ہے، استاد رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہاں سے خود گزرنا پڑتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو اللہ مہربان ہو تو یہ وقت سالک تک ضرور آتا ہے کہ اسے اللہ کی محبت میں اس بالکل انجان راستے یا اننون پاتھ پر چل پڑنا ہوتا ہے۔ عقل یہاں تک لاتی ضرور ہے، مگر اس سے آگے عقل نہیں، محبت رہنما ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ عقل اور علم پر اب محبت کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ وہی عقل جو اللہ کو علم کی مدد سے تلاش کر رہی تھی، اب محبت کی شمع فروزاں کیے تلاش خدا کے سفر میں آگے بڑھتی ہے۔ اب ساری زندگی اللہ کو ہر لمحہ یاد کرنا ہے، بغیر کسی طلب لالچ کے، بس اس کی محبت میں اسے یاد کرنا ہے۔ جیسے کوئی بچہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے باپ سے بچھڑ گیا ہو اور بڑا ہو جانے پر اسے باپ کا چہرہ یاد نہ آتا ہو، بس اتنا پتا ہو کہ اس کا باپ یہیں کہیں اسی دنیا میں موجود ہے۔ وہ بچہ اسی احساس کے سہارے اپنے باپ کو یاد کرتا ہو۔ ایسے ہی انسان کا خدا سے یہاں رشتہ بنتا ہے۔ انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود ہے، صرف اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اسی احساس کی محبت میں ذاکر اللہ کو ہر لمحے یاد کرتا ہے۔ اللہ کہیں نہیں کھویا، وہ تو ازل سے ابد تک ہر جا ہے اور رہے گا۔ انسان کھو گیا ہے، اسے مرنے سے پہلے اپنے اصل تک، اپنے ماخذ، اپنے اوریجن تک ہر حال میں پہنچنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ ترجمہ: پھر جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے، اٹ از باؤنڈ ٹو بی ہیپن، کہ جب کوئی اللہ کی یاد، اس کی محبت کے راستے پر قدم رکھ دیتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر صورت ہوتا ہے جو خلوص دل سے اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ سامنے کی بات ہے، دنیا کا سارا سسٹم دھوکے فریب کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ یہ شخص بھی اللہ کی طلب پیدا ہونے سے پہلے اس دنیاوی سسٹم کا ایک حصہ تھا۔ اب یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، مکاری اور چال بازی سے تائب ہے۔ اب اسے عالی شان مکانات، بڑی گاڑیاں، کروڑوں اربوں کا بینک بیلنس نہیں چاہیے، اسے اللہ چاہیے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دنیا اس شخص سے پیچھے ہٹنے لگتی ہے، بیزار ہونے لگتی ہے، خائف ہو جاتی ہے، سارے اپنے سے چھوڑنے لگتے ہیں۔ پیسہ، جائیداد، روشن مستقبل، دنیا سے متعلقہ ہر آسائش میں سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بے حد تکلیف دہ عمل ہے۔ پہلے اسے تنہا چھوڑا جاتا ہے اور پھر بھلا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بے پناہ تکلیف دہ ہونے کے باوجود یہ سارا پروسیس انتہائی ضروری ہے۔ یہ سارا عمل انسان کو جگانے کے لیے یا اویکن کرنے کے لیے ہے۔ سورۃ الحجر آیت 96 تا 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مقرر کرتے ہیں سو عنقریب معلوم کر لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، سو تو اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کیے جا اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔
یہ حقیقت اور دھوکے کے درمیان اس پردے کا اٹھ جانا ہے جس کی آنکھوں پر پڑا رہنے سے آدمی دنیا داری میں اللہ سے غافل ہو کر مست رہتا ہے۔ اب بس یہ بے نام و نشان رستہ یا پاتھلیس پاتھ باقی رہ جاتا ہے، اللہ کی یاد رہ جاتی ہے اور ایک مٹا ہوا سا انسان رہ جاتا ہے۔ یہ ایسی سحر آفریں داستاں ہے کہ جو اسے جانتے ہیں بس وہی اسے جانتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت منتظر ہے جو کبھی لباس مجاز میں نہیں آتی اور نہ ہی کبھی کسی غیر پر یہ حقیقت کھلتی ہے۔ یہ بھید اس پر کھلے گا جو اللہ کو اپنا سب کچھ مان لے گا۔ یہ وہ مقام معرفت اور محبت الہی ہے کہ جو اس تک نہیں پہنچتے انہیں اس کا کوئی حال معلوم نہیں، اور جو پہنچ جاتے ہیں وہ بتانے کے لیے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ یہاں زبان بندی ایسی سخت ہے کہ پوری جان کا زور لگا کر بھی کوئی بتانا چاہے تو ایک لفظ نہیں بتا سکتا، کیونکہ لفظ صرف مادے کو بیان کر سکتا ہے، غیر مادی دنیا جو اس سے پرے ہے۔ یہ مقام عقل و دانش کی پہنچ سے دور ہے۔ عقل یہاں تک لا سکتی ہے، بے شک لا سکتی ہے، صرف عقل و شعور سے ہی اس مقام تک رسائی ہے، لیکن اس مقام سے آگے عقل نہیں جا سکتی۔ یہاں عقل اپنی انتہا پر جا کر پہنچتی ہے، اس سے آگے علم کے نہیں محبت کے قدم جاتے ہیں۔ آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں۔ ذکر اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں دان کر دینے کا نام ہے۔ اس بحر بے قرار کی موجوں کے حوالے جب خود کو کر دیا جاتا ہے سوائے اللہ کے، اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تب پردہ اٹھتا ہے۔ یہاں تو ذکر قلبی تک ہی معلوم ہے، جو قبول کر لیے جاتے ہیں وہی جانتے ہوں گے کہ آگے اور کیا کیا ہے۔ حضور نے اس راہ پر چلنے والوں کو بشارت تو دی ہے، اب اگر پھر بھی کسی کو چلنے میں تامل ہے تو کیا کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بے وجہ تکلیف جسمانی کی پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502۔ بات ساری محبت کی ہے۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے اسے کبھی دنیا کی کسی بھی شے سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ جو ذکر کو بے حد و حساب کر دے وہ جمع مرد ہے۔ ذکر کرنے والوں کے جسم سے خوشبو آنے لگتی ہے، اللہ کہتا ہے ان کی جلدیں نرم اور سلکی ہو جاتی ہیں۔ سورۃ الزمر آیت 23 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل فما لہ من ہاد۔ ترجمہ: اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یعنی کتاب باہم ملتی جلتی ہے، اس کی آیات دہرائی جاتی ہیں جس سے خدا ترس لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل
یاد الہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے جسے چاہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے راہ پر لانے والا کوئی نہیں۔ ذکر جب ہر شے سے زیادہ ہو جائے اور بلندی پر برقرار رہے تب بات بنتی ہے۔ یہ کام بڑی ہمت سے کرنے والا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بذات خود ہے۔ ذکر سے آگے صرف اللہ ہے۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 8۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ: اور اپنے رب کا نام لیا کرو اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ مکہ کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزرنا ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ مفردون لوگوں سے الگ ہو کر تنہا ہو جانے والے بازی لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مفردون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ صحیح مسلم 6808۔ ذکر ان شاہینوں کے لیے ہے جو بازی جیت لینا چاہتے ہیں، وہ جو خودی کے اس طلسم ہوش و بہ کو اللہ کے نام سے توڑ ڈالنے کی بے کرہ ہمت رکھنے والے ہیں۔ یہ بازی خوش نصیبوں کی ہے، اسے خوش نصیب ہی جیت سکتے ہیں۔ اللہ اس کتاب کے پڑھنے والے اور لکھنے والے کو یہ عظیم خوش نصیبی عطا فرمائے کہ اس کے بغیر ساری زندگی کا یہ سفر رائے گاں ہی تو ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں۔ ابن حبان الصحیح 99-3 رقم 817۔ ہم جیسے عام لوگ جو اس قدر ہمت اور طاقت خود میں نہیں پاتے، انہیں چاہیے کہ مشاہدہ حق یا آبزرویشن کے ساتھ تسبیحات اور ذکر جاری کریں۔ مشاہدہ سے جو انرجی حاصل ہو اسے ذکر میں لگائیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ذکر کے جتنے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں جن میں دھیان، تصور اور ارتکاز شامل ہوتا ہے، ان سے کوسوں دور بچ کر رہنا ہی عقل بندی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ سورۃ الرعد آیت 28۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے، خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت 41۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ سورۃ الجن آیت 17۔ وَمَن يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور جس نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑا تو وہ اسے سخت عذاب میں ڈالے گا۔ سورہ آل عمران آیت 135۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھیں یا اپنے حق میں ظلم کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، سوائے اللہ کے اور کون گناہ بخشنے والا ہے، اور اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں اور وہ جانتے ہیں۔ سورۃ النور آیت 37۔ الرجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ترجمہ: ایسے آدمی جنہیں سوداگری اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ سورۃ زخرف آیت 36۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ سورۃ المنافقون آیت 9۔
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 206۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ ترجمہ: بے شک جو تیرے رب کے ہاں ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، سو سب پر سجدہ واجب ہے۔ سورۃ الزمر آیت 22۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ ترجمہ: بھلا جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے، سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت 35۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں اور فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں اور سچے مردوں اور سچی عورتوں اور صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں اور عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں اور خیرات کرنے والے مردوں اور خیرات کرنے والی عورتوں اور روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں اور پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ 124۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ۔ ترجمہ: اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔